آپ ریکارڈ کر لیں. اچھا جی. ہاں جی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نہیں کئی کیس میں, ٹھیک ہے جی, یہ انسان کی فطرت ہے, جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں طلاق کا بھی سسٹم تو ہے نا, لازم ملزوم ہے. تو اللہ رب العزت نے نکاح کے احکام بھی بالکل واضح فرمائے اور طلاق کے بھی واضح فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے, انہوں نے کہا کر بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیسے طلاق دی ہے, انہوں نے کہا 3 دی ہے. تو آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں, کہا جی ہاں. تو آپ نے اس کو کہا یہ رجوع کر لو. اس میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے, اور اس حکمت کا تذکرہ ہمارے برصغیر کے علماء نے بھی اپنے اپنے کتابوں میں فتاوی میں کیا ہوا ہے کہ انسان کے مزاج اور طبیعت اور فطرت کا تقاضا یہی ہے, اس میں کچھ موقع اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی فطرت کے جو نے جو حکمت رکھی ہے فطرت کے مطابق, اسی کو مد نظر رکھ کے اللہ رب العزت نے ایک وقت کی 3 یا 10 یا 20 طلاقوں کو ایک قرار دیا. دیکھیں ہمارے ملک میں اگر جج بھی فیصلہ کرتا ہے نا تو وہ آنن فانن نہیں کرتا. یقیناً بات ہے, آپ جائیں گے کیس کریں گے, دوسرا فریق کو بلائے گا, پوچھے گا, گواہیاں ہیں, شہادات ہیں, کرائن ہیں, پھر جج فیصلہ سناتا ہے تو 2 3 بار بھی سناتا ہے جج. انگلش میں بھی شاید ترجمہ کرے, پشتو میں سنا دے, اردو میں سنا دے, شاید سمجھے پنجابی میں بھی سنا دے, سامنے والے پنجابی میں. اب کوئی یہ عقل مند یہ نہیں کہتا کہ یہ جج نے 3 فیصلے سنا دیے. کوئی کہے گا ایسا؟ ظاہر فیصلہ تو ایک ہی, فیصلہ ایک ہی ہے. ایک وقت میں ایک فیصلہ, 3 فیصلے نہیں. اسی طرح نکاح کے وقت بھی جو نا وہ مفتی صاحب یا قاضی جو نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ہاں میں فلاں کی بیٹی گواہوں کا قبول ہے, تو وہ کہتا قبول ہے, وہ کہتا قبول ہے, وہ کہتا قبول ہے, وہ کہتا قبول ہے. حالانکہ ایک مرتبہ کہنے سے وہ نکاح ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے, ایک مرتبہ کاروبار کرنے سے کاروبار ہو جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کے کاروبار بھی زبان پر ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ تاکید کے لیے قبول کرواتے ہیں کئی مولوی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, نہ مولوی نہ وہ دلہن دلہا, کہ آج میرے 6 نکاح ہو گئے, کہ آج میرے 3 نکاح ہو گئے. ہاں ایک ہی نکاح, ایک ہی نکاح ہوگا. بھلے سے وہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں مرتان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایک نشست میں ایک ہی بار, دوسری نشست میں دوسری بار, تیسری نشست میں تیسری بار ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, تو اس حوالے سے یہ یقیناً بات ہے, ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, اور قبر میں بھی یہ 3 ہی سوال ہوں گے. ایک ہے من ربوں کا, آپ کا رب کون ہے, رب سے کیا تعلق ہے, رب کی کتنی بات مانی. دوسرا ہے من نبیوں کا, آپ کا نبی کون ہے, نبی سے کیا تعلق ہے, نبی کی کتنی بات مانی, کتنی پیروی کی. اور تیسرا سوال ہوگا ما دین ہوگا, آپ کا دین کیا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی دین ہے, اور کوئی تیسری چوتھی بات تو ہے نہیں کوئی الگ. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے, چوتھا نہیں ہوگا, اور ان تینوں کی تیاری ہر مسلمان پر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس میں یہ گنجائش موجود ہے, اور اسی گنجائش کا تذکرہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے, ہم آپ کو انشاءاللہ لکھ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اس کو لوگ زبانی مانتے ہیں, زبانی پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مفتی اور علماء مانتے ہیں, لیکن لکھ کر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. میرے پاس یہاں بے شمار ایسے لوگ آئے جو مولویوں نے خود بھیجے ہیں کہ آپ جائیں جی, جا کر تو فتویٰ لے آئے, بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے, لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اس وقت کراچی کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں مفتی جنہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کیا ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, زندہ ہیں, ان کی بیویاں بھی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مسئلہ. کچھ لوگ اس میں ڈر کی وجہ سے نہیں فتویٰ دیتے, زبان سے بتا دیتے ہیں. کئی لوگوں کو حلوہ کا وہ حلالے کا چسکا لگا ہوا ہے, اس لیے وہ نہیں مطلب ہے کہ صحیح راہ بتاتے ہیں. جی جی. ہماری الحمدللہ کوئی مجبوری نہیں ہے. 2 ٹوک جیسے اس وقت یقین ہے کہ سورج نکل